سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ احرام میں ممنوع کام، نمبر 1 جمع یعنی ہم بستری کا ذکر عورتوں کے سامنے کرنا یا جمع کے اسباب جیسے بوسہ لینا، شہوت سے چھونا، یہ سب چیزیں منع ہیں، حرام ہیں۔ نمبر 2 ساتھیوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، حالت احرام میں اس طرح سے جھگڑنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یا کسی شکاری کو جانور کی طرف رہنمائی کرنا اور اشارہ کرنا، خود بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی دوسرے کو شکار کی طرف متوجہ کرنا۔ اب خود بڑا شکاری ہے اور بیٹھے بیٹھے ہدایات دے رہا ہے اور اس کی ہدایات کی روشنی میں وہ شکار پکڑ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بات تو وہی ہو گئی، خود نے نہ پکڑا لیکن پکڑوا دیا۔ نمبر 4 شکاری کی مدد کرنا، مثلا بندوق، تیر، چھری، چاقو پکڑنا، یعنی اس شکار تو خود نہیں مار رہا لیکن سارے کام اس کے کر کے دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5 خشکی کے شکار کو بھگانا، اس کا انڈا توڑنا، دودھ نکالنا۔ نمبر 6 اپنے بدن یا اپنے کپڑے پر جو مارنا یا اپنے کپڑوں کو جو مارنے کے لیے دھوپ یا دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، اگر بدن میں جوئیں ہو گئی احرام کی حالت میں ان کو چھوڑ دے، ان کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 7 خوشبو لگانا، یہ بھی احرام میں منع ہے۔ ناخن اور بال کاٹنا یا کٹوانا، یہ بھی منع ہے۔ نمبر 8 سر یا منہ کو ڈھانکنا، خواہ پورا ہو یا تھوڑا ہو۔ نمبر 9 سلے ہوئے کپڑے پہننا جیسے کرتا، شلوار، واسکٹ، دستانے، موزے وغیرہ، یہ پہننا بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 10 ایسا جوتا پہننا جس میں پیر کی پشت پر اٹھی ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے۔ یہ جو احرام میں منع کرتے ہیں نا کہ ایسی چپل نہ پہنے جس سے پیر کی ہڈی چھپتی ہو، یہ جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے یہ چھپتی ہو، 2 پٹی کی چپل پہنے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں وہ ہڈی بالکل کھلی رہتی ہے۔ بعض لوگ ایسی چپل پہنتے ہیں جس سے اوپر والا حصہ چھپ جاتا ہے، تھوڑی سی ہڈی کھلی رہتی ہے، کوئی شک والی چپل نہ پہنے، اس میں بھی اگر ہڈی چھپی رہی تو یہ بھی احرام کی خلاف ورزی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔